السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ قابل احترام ہماری اسلامی بہنوں اور بیٹیوں اور دیگر مشاہدین کرام، آج کے اس ہفتہ واری عورتوں کے کلاس میں جس موضوع پر کچھ اظہار خیال احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے ماہ شعبان کی فضیلت اور ماہ شعبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سبھوں کو تا حیات دین پر استقامت عطا فرمائے اور دین کی ترویج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری اسلامی بہنوں اور دیگر حضرات، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ غالباً ہندوستان کے اندر آج شعبان المعظم کی 5 تاریخ سن 1447 ہے، اور شعبان کا وہ مہینہ ہے جس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، جو بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بہت برکت والا مہینہ ہے، جس مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی رمضان، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر و بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھو، اور اے برائی کے پیچھے چلنے والے پیچھے ہٹو۔ اور جب کوئی فضیلت والا، برتری والا مہینہ آنے لگتا ہے تو مومنوں کے دل کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ بابرکت مہینوں میں ہر خیر، ہر بھلائی ہم اپنا لیں، تو اس کے لیے پہلے سے تیاریاں، محنتیں، پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ لوگ خطبہ جمعہ کے ذریعہ اور دوسرے وسائل سے جانتی ہوں گی یا جان چکی ہوں گی کہ ماہ شعبان میں نفلی روزہ رکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ عملوں میں سے ایک عمل ہے۔
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت سارے عمل پسندیدہ تھے اور امت کے لیے بیان بھی کیا ہے. انہی پسندیدہ محبوب عملوں میں سے ایک بہترین عمل شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا، جس کو نفلی روزہ ہی کہا جائے گا، فرض روزہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا کہ رمضان المبارک کے علاوہ سارے مہینوں میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے کو فضیلت دیتے تھے، اس کا خاص اہتمام کرتے تھے. دوسرے مہینوں میں اتنا روزہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے تھے جتنا شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے. تو عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بھی چاہیے، چاہے مرد ہوں یا عورت، کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عملوں میں سے ایک عمل ہے. اس سلسلے میں میری پیاری بہنوں اور دیگر اس پروگرام سے استفادہ کرنے والے حضرات، ہم ایک حدیث سنیں، اور وہ حدیث صحیح بخاری شریف کی ہے. حدیث کی کتابوں کی کس کتاب کی حدیث ہے؟ صحیح بخاری شریف. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے گھروں میں یہ عظیم ترین کتاب رکھنے اور اسے پڑھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو حدیث بخاری شریف کی ہے، اور حدیث کے بیان کرنے والی ایک عورت ہے. میری بہنوں غور کریں گی، حدیث کو بیان کرنے والی کون ہے؟ ایک عورت ہے. وہ عورت جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھی. میری مراد مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. بہنیں آپ جانتی ہیں نا، مائی عائشہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب بیوی ہیں. اور ہم لوگوں کی کیا ہیں؟ ہم لوگوں کی امی جان ہیں، ماں ہیں. تو اماں عائشہ، یہاں ایک بات اور جان لیجئے، اس سے پتہ چلا کہ عورتوں نے اللہ کے رسول کی حدیث کی خدمت کرنے میں کافی محنت کی ہے، حدیث کو یاد کیا ہے، دوسروں کو بتلایا ہے، اور دین کی باتوں کی تبلیغ کی ہے. تو ہماری ماں اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنا رشتہ، اپنا گہرا تعلق حدیث سے رکھیں. اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے زیادہ، کبھی بھی زیادہ روزہ کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنا روزہ رکھتے تھے اتنا روزہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے. تو کیا پتہ چلا؟ جب ہمارے رسول شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے تھے، اور یہ نفلی روزہ ہوا کرتا تھا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہمیں بھی شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنا چاہیے. اما عائشہ بیان کرتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ
کلہ، بسا اوقات اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول کہا کرتے تھے خذو من العمل ما تطیقون، ان عملوں کو اپنا لو جن عملوں کے کرنے کی تم استطاعت اور طاقت رکھتے ہو۔ اللہ کے رسول کی یہ وصیت ہے کہ ہمیں ان عملوں کو اپنانا چاہیے جن عملوں کے کرنے کی طاقت ہے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے اکتاتا نہیں ہے یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ، یعنی آپ جتنا ہی نیک عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو اچھا بدلہ اور اچھا ثواب دے گا۔ تم جب نیک عمل کرنے سے کاہل ہو جاؤ گے، اکتا جاؤ گے، تو ثواب کا عمل بدل جائے گا۔ یہاں ایک بات اور جان لیجئے گا، اکتانا ایک نقص ہے، کمی ہے۔ اکتا جانا، کسی کام سے عاجز ہو جانا، سستی کرنے لگنا ایک نقص اور کمی ہے، اور اللہ تعالی کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز کامل و مکمل ہے۔ انسان میں کمی ہے لیکن اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا چاہے تو اللہ کو یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ اکتا جاتا ہے، توبہ توبہ، یعنی اللہ کبھی نہیں اکتاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَا دُومَ عَلَيْهِ، اللہ کے نزدیک اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہم عائشہ کہتی ہے سب سے پیاری وہ نماز ہوتی تھی جس پر برابر عمل کیا جائے، ہمیشگی برتی جائے، چاہے وہ نماز تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ تو بخاری شریف کی اس حدیث سے ایک اہم مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ بلکہ بسا اوقات پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ یہاں ایک فقہی مسئلہ بتلا دوں، اگر کوئی امتی مرد ہو یا عورت شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 1 شعبان سے 15 شعبان تک رکھ سکتا ہے، کنٹینیو، لگاتار، اور 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے نفلی، تاکہ وہ رمضان کے روزوں میں پریشان نہ ہو، تیاری کرے، 15 دن جسمانی تیاری کرے۔ یہاں ایک بات اور بتلا دوں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر اور بہت سارے ملکوں کے اندر کچھ مسلمانوں میں یہ بات عام اور رائج ہے کہ خالی 15ویں شعبان کو روزہ رکھتے ہیں۔ ہے یہ بات کی نہیں ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول زیادہ سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، اور عربی زبان کے حساب سے زیادہ بولا جائے گا کم سے کم 3 دن، اپنی زبان میں 2 دن کہہ سکتے ہیں۔ 1 دن کا خالی شعبان کا روزہ، خالی 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا کبھی بھی کسی سال بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ ثابت یہ ہے کہ ہم شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان کے روزے کے بارے میں ایک تاکیدی روایت جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اپنے صحیح مسلم کے اندر، اور وہ حدیث مروی ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے پوچھا، کہا حل سمتا من سرری ہذا شہر شیئا، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے
اس شعبان کے بیچ میں کیا تم نے کچھ روزہ رکھا؟ بہنوں سنیں گی، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ یہ شعبان کا جو مہینہ چل رہا ہے یا ہے، اس مہینے کے بیچ میں کیا تم نے کچھ نفلی روزہ رکھا؟ تو اس آدمی نے کیا جواب دیا؟ نہیں۔ یہاں ذرا سوچئے، اللہ کے رسول کا یہ پوچھنا کہ بھائی شعبان کے مہینے میں کچھ تم نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تاکید ہے اللہ کے رسول کی جانب سے۔ اس آدمی نے کہا نہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذا افطرت رمضان، جب رمضان کا روزہ رکھ لینا تو 1 دن یا 2 دن نفلی روزے بھی رکھ لینا، 1 دن یا 2 دن نفلی روزے بھی رکھ لینا۔ یعنی شعبان کے روزے میں تم نے نہیں روزہ رکھا بیچ میں، تو جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا تب تم روزہ رکھ لینا۔ میری بہنوں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور یہ روایت بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہے، کہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں پرشن کیا، سوال کیا، پوچھا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے ایک دن سوال کیا، کس سلسلے میں؟ کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کس طرح ہوتا تھا، کتنا ہوتا تھا، کیسے ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اللہ کے رسول کے بارے میں، کانا یصوم حتی نقول قد صام، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیشہ روزہ رکھیں گے، اور کبھی کبھار روزہ نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور کہتے، ذرا آگے والے حدیث کا ٹکڑا سنیے، وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِّن شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِن صِيَامِهِ مِن شعبان۔ اما عائشہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کثرت سے یا جتنا زیادہ روزہ رکھتے تھے رمضان کے علاوہ، کیونکہ اس کا روزہ فرض ہے، کسی اور مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے تھے، اور یہ نفلی روزہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ اس وقت موسم بھی ٹھنڈا ہے، دھوپ بھی تیز نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہے، اور آسانی ہے کہ ہم 2-4 دن روزہ نفلی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی محبوب عمل ہے۔ یہاں ایک بات اور جان لیں میری بہنوں، اکثر ہوتا ہے کہ عورتوں کا روزہ بشری تقاضے کے مطابق رمضان میں چھوٹ جاتا ہے، حیض کی وجہ سے یا کبھی کبھار نفاس کی وجہ سے، یا مردوں کا بھی روزہ چھوٹ جاتا ہے سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا بدماشی کر کے کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے رمضان مبارک کے اور آدمی نہیں رکھتا ہے تو بہت ہی بڑا مجرم ہے۔ طاقت ہے روزہ رکھنے کی، رکھ سکتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت، لیکن وہ اپنے دل کی باتوں کو مان کر نفس کی پیروی کر کے وہ نہیں رکھتا ہے تو بہت بڑا مجرم ہے مجرم کی نہیں، بہت بڑا مجرم ہے۔ لیکن رمضان ہے، ایسی بیماری آ گئی کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، سفر آ گیا، یا ایسی کوئی شرعی ضرورت پڑ گئی کہ اسے روزہ توڑنا ہی پڑے گا، یا عورت کو حیض آ گیا، نفاس آ گیا، تو رمضان ختم ہونے کے بعد اسے چھوٹے ہوئے روزوں کی
کیا کرنی پڑے گی؟ قضا کرنی پڑے گی. جان لو جتنا بھی روزہ چھوٹا ہے سب کو پھر سے اس کو فرض کی نیت سے، قضا کی نیت سے رکھنا پڑے گا. لیکن اگر کوئی، یہ کب تک قضا کرے گا؟ اگلا رمضان آنے سے پہلے. اگر کوئی بہن یا کوئی بھائی کسی بھی وجہ سے رمضان مبارک کے اندر روزہ نہیں رکھا ہے، حالانکہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا تھا یا رکھتی تھی، تو اگلا رمضان آنے سے پہلے 25 دن جو اگلا چل رہا ہے، 25 دن کے اندر رمضان کا چاند نکلنے سے پہلے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ قضا کرنا ہی کرنا ہے. ہاں اگر کوئی مرد یا کوئی عورت رمضان میں جسمانی طور پر اس طرح بیمار تھا یا تھی کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا یا نہیں رکھتی تھی، اور آج تک بھی اسے طاقت نہیں ہوئی اور آگے بھی نہیں رہے گی، اتنی کمزوری ہے یا ایسی پریشانی ہے، پریشانی مطلب بیماری، تو وہ کیا کرے گی؟ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کھلائے گی. لیکن جو پچھلے رمضان میں روزہ نہیں رکھے ہیں یا نہیں رکھی ہیں اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے تھے، کسی عذر کے بنا پر چھوڑ دیے، تو اگلے سال یعنی 25 دن کے بعد انشاءاللہ العزیز جو رمضان کا چاند نکلے گا اس سے پہلے قضا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. چنانچہ وہ بھائی وہ بہنیں جن کے اوپر پچھلے رمضان کا روزہ باقی ہے وہ کیا کر لے؟ اگلا رمضان آنے سے پہلے قضا کر لے. اور شعبان کے مہینے میں قضا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اگر نیت اس کی یہ بھی کہ ہم سمجھا شعبان میں اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، ہم روزہ رکھیں گے اور اسی میں فرض کی ادائیگی ہم کریں گے تو انشاءاللہ اسے اجر بھی ملے گا. آئیے اس سلسلے میں ایک اور بات سن لیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان. یہ سنن نسائی کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے اور مسند احمد کی روایت ہے. اما عائشہ کہتے ہیں کہ مہینوں میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ مہینہ روزہ رکھنے کے لیے شعبان کا مہینہ تھا. کون سا مہینہ تھا؟ شعبان کا مہینہ. اس سے کیا پتا چلا کہ شعبان کے مہینے میں روزہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو رکھنا ہی چاہیے، کیونکہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک شعبان کے مہینے میں روزہ جتنا زیادہ پسند تھا اتنا کسی اور مہینے کا روزہ یا کسی اور مہینے میں روزہ پسند نہیں تھا. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے اور ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور ایام بید یعنی عربی تاریخوں کے حساب سے 13، 14 اور 15 یہ ہر مہینے کے روزہ رکھتے تھے. اور اللہ کے رسول محرم میں روزہ رکھتے تھے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ سے پہلے، 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ سے پہلے تک زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے. لیکن شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے. یہ اللہ کے یہاں محبوب عمل تھا، پسندیدہ عمل تھا. تو ہم لوگوں کے یہاں کیا ہونا چاہیے؟ بولیے آپ لوگ. ہم لوگوں کو بھی روزہ نفلی رکھنا چاہیے نا. رکھ سکتے کہ مر جائیں گے؟
ہم بھی رکھ سکتے ہیں، ہماری بیویاں بھی رکھ سکتی ہیں، بیویوں کے بچیاں اور بالغ بچے اور شوہر بھی رکھ سکتے ہیں۔ بھائی اللہ کا مغفرت پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت پانے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے ہر مومن اور ہر مسلمان مرد اور عورت کو جتن کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ محنت کرنا پڑے گی کہ نہیں کرنی پڑے گی؟ آج دن بھی چھوٹا ہوتا ہے اور موسم بھی ٹھنڈا ہے، اگلے مہینے میں دن بھی لمبا ہوگا، رمضان کا مہینہ ہوگا، ہاں، اور پیاس بھی زیادہ لگے گی، معلوم نہیں رمضان کا مہینہ ہمیں ملے کہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین صحت و تندرستی کے ساتھ اپنی اطاعت پر رمضان کا مہینہ میسر کرے اور اس کے اندر ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ پسند کرتا، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو شعبان کے مہینے میں، اور یہ چل رہا 5 تاریخ ہو گئی، اب 10 دن اور باقی ہے، 15 کے بعد تو ہم رکھ نہیں سکتے ہیں۔ ہاں 15 کے بعد وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، 15 شعبان کے بعد، جو ہمیشہ ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہے، پورے سال ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، تو وہ 15 شعبان کے بعد بھی جمعرات اور سوموار کو روزہ رکھے گا۔ یا کسی کا روزہ چھوٹا ہوا تھا وہ قضا کرے گا، لیکن عام نفلی روزہ رکھنے سے بچنا چاہیے۔ تو اب آج حال یہ ہے کہ جیسے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان بھی کیا ہے کہ شعبان کے مہینے میں نفلی روزوں کے سلسلے میں مسلمان کیا کرتا ہے؟ غفلت کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے اور اس پر دھیان نہیں دیتا۔ دھیان کس چیز پر؟ ہمارے لکھنؤ کے یا ہندوستان کے مسلمانوں کا دھیان کس چیز پر ہوتا ہے؟ 15ویں شعبان پر۔ انشاءاللہ اگلے درس میں بتلاؤں گا، اگلے اتوار کو، جو کہ بدعت ہے، خرافات ہے، جو اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں ہے، جس کو ماننے کیا کہتے ہیں؟ شب بارات، جس کو شب بارات کہتے ہیں، اگلے اتوار کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ آئیے میری بہنوں، ایک پیاری حدیث مسلمانوں کے رجب شعبان کے روزے کے بارے میں جو لاپرواہیاں ہیں، اللہ کے رسول نے تنبیہ کیا، اس کے بارے میں سنیے۔ اور یہ سنن نسائی اور مسند احمد کی روایت ہے، اور یہ روایت حسن ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت آئی ہے، کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ لما اراکا تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان۔ میری بہنوں ایک بات اور جان لو کہ صحابہ کرام اور صحابیات اللہ کے رسول اکرم کے عمل کے بارے میں جاسوسی کیا کرتے تھے، توہ میں پڑے رہتے تھے کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں، کب کر رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں۔ کس لیے جاسوسی کرتے تھے؟ تاکہ اس طریقے کو خود بھی اپنا لیں۔ آج بھی ہم مسلمانوں اور ہماری بہنوں کو یہ مزاج رکھنا چاہیے کہ نیک لوگ جو نبی کی سنت کے مطابق نیکیاں کرتے ہیں ان کے بارے میں جاسوسی کرائیں، تو کہ وہ نیک آدمی کیسا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، کب کرتا ہے، تاکہ اس طرح عمل کریں۔ صحابہ کرام دیکھتے رہتے تھے، توہ میں، جس کو کہا جاتا ہے جاسوسی کرنا کہہ سکتے ہیں سمجھانے کے لیے، کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں، کب کر رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں۔ اور یہی مزاج ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ آج ہمیں حدیثیں پڑھنی چاہیے تاکہ ہم جان سکیں اپنے رسول کا عمل اور ہم اس کو اپنا سکیں۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا آپ شعبان کے مہینے میں روزہ، دھیان دیجئے گا بہنوں، کوٹ کیجئے، حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، کہا کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اتنا روزہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے ہیں، اتنا روزہ
کسی اور مہینے میں رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں. یعنی شعبان میں جتنا زیادہ آپ روزہ رکھتے ہیں اتنا زیادہ رمضان کے علاوہ مطلب ہے کسی اور میں نہیں رکھتے ہیں. کیا وجہ ہے بتائیے اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول نے فرمایا, سنو بہنوں, آج یہ ہمارے اوپر بھی ہمارے اندر بھی ہے, ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان. سنو ساما, ماہ رجب اور رمضان المبارک کے بیچ میں ایک مہینہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ شعبان کا مہینہ. یہ وہ مہینہ ہے, شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ زیادہ سے زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ لاپرواہی کرتے ہیں. کیا لاپرواہی کرتے ہیں؟ بھولے رہتے ہیں, اس کے روزے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے, ان کے اندر روزے نہیں رکھتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا, سنو, شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں لوگ سستیاں کرتے, لاپرواہیاں کرتے, غفلتیں کرتے ہیں. حالانکہ ہوا شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین. شعبان کا مہینہ جس کے اندر نفلی روزہ رکھنے کے بارے میں لوگ سستیاں کرتے ہیں, لاپرواہیاں کرتے ہیں, یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں, کردار پیش کیے جاتے ہیں, لوگوں کے کرتوت پیش کیے جاتے ہیں. فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. تو میں شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میرا عمل, یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بہنوں, جب میرا عمل اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش ہو تو میرے عمل میں روزہ بھی پیش کیا جائے. جب میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں. یہ ہے اللہ کے رسول اکرم. یعنی شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال, کردار, کرتوت اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں, میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل شعبان کے مہینے میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے پاس پیش کیا جائے تو اس میں ایک عمل کیا ہو بہنوں؟ روزہ. میں روزے سے ہوں. یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی ایک وجہ بتلائی. اللہ ہمیں دیندار بنائے, آمین. میرے بہنوں ایک بات جان لیجئے, شاید میں نے پچھلے سال بھی بتلایا تھا اور پچھلے جمعہ کو میں نے بتلایا ہے, لیکن اب تو عورتیں جمعہ کے دن کم آتی ہیں. اللہ سب کو ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے. دیکھیے, عمل ڈیلی پیش ہوتا ہے اللہ کے سامنے, اور عمل سالانہ بھی پیش ہوتا ہے پورے سال کا, اور عمل ویکلی, ہفتہ واری بھی پیش ہوتا ہے. سمجھ رہی آپ لوگ کہ نہیں؟ روزانہ عمل پیش ہوتا ہے, ڈیلی کا عمل اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے. ڈیلی کس دن پیش ہوتا ہے؟ جمعرات اور سوموار کو. کس دن؟ جمعرات نہیں, ڈیلی کب پیش ہوتا؟ توبہ عصر کی نماز, عصر میں اور فجر میں کب پیش ہوتا ہے؟ یہ ڈیلی کا, عصر میں, اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نماز بنا دے, آمین. ویکلی, ہفتہ واری کب پیش ہوتا ہے؟ جمعرات کو اور سوموار کو. اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو اور سوموار کو کیا کرتے تھے؟ نفلی روزہ رکھتے تھے. ہمیں بھی رکھنا چاہیے, ہمیں بھی. یہ الگ بات ہے کہ آج تو ہمارے ہندوستان وغیرہ کے اندر جمعرات کو بہت ساری بدعتیں لوگ کرنے لگے ہیں. جتنے مزار اور درگاہ پہ میلے ٹھیلے لگتے ہیں جمعرات ہی کو لگتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ بچائے بدعت سے اور خرافات سے اور شرک سے. تو ہر جمعرات, ہر سوموار کو یہ ہفتہ واری عمل پیش, پورے ہفتے کا. سالانہ عمل, پورے سال کا عمل کب پیش ہوتا ہے؟
شعبان کے مہینے میں. بہنوں، شعبان کے مہینے میں یہ وہی مہینہ چل رہا ہے جس مہینے میں کیا عمل پیش ہوگا. کس تاریخ کو، کس دن کو، یہ اللہ کے رسول نے نہیں بتلایا ہے، لہذا ہم بھی نہیں بتلا سکتے ہیں. یہ ہوا کہ شعبان کے مہینے میں عمل پیش ہوتا ہے، تو ہمیں شعبان کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ عمل کرنا چاہیے جو عمل اللہ کے رسول سے ثابت ہے. وہ عمل نہیں کرنا چاہیے جو عمل اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے رسول سے نفلی روزہ ثابت ہے. ہاں، بلکہ ایک بات اور بتلا دوں میرے بہنوں، علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم اپنے زمانے کے، علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، فرمان ہے کہ حرام مہینوں سے زیادہ افضل شعبان کے مہینے کا روزہ ہے. حرام مہینے کون کون ہے؟ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ہے نا. ان حرام مہینوں کے روزے سے زیادہ افضل روزہ شعبان کا روزہ ہے، اور یہ نفلی روزہ ہے کیونکہ رمضان سے بالکل لگا ہوا ہے. شعبان کا مہینہ قریب ہے. اور نمازوں کو دیکھیے، ہر نماز سے یا کچھ نمازوں کے پہلے بھی سنت موقدہ ہے اور بعد میں بھی سنت موقدہ ہے کہ نہیں ہے. اور جو سنت موقدہ نمازوں میں پابندی کرے گا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، فجر سے پہلے 2 رکعت. تو جس طرح فرض نمازوں کے آگے پیچھے سنت موقدہ لگا ہوا ہے، سنن موقدہ ہے، جس کا فائدہ یہ ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی میں اگر کوئی انسان ہونے کے ناطے کمی ہو گئی تو ان سنتوں کے پڑھنے سے وہ کمی کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی. جنت کے دروازے کھل جائیں گے. وہ رب کے دربار میں زیادہ سجدہ کرنے والا مانا جائے گا. ایسے ہی رمضان المبارک جس کا روزہ فرض اور واجب ہے، اسلام کا چوتھا رکن ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی خاص روزے ہیں جو سنت موقدہ کی طرح ہیں، اور وہ ہے شعبان کا روزہ اور شوال کا روزہ. شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، اور شوال کے مہینے میں جو عید کے بعد والا مہینہ ہے اس میں بھی اللہ کے رسول 6 دن کا روزہ رکھتے تھے. اور فرمان رسول ہے کہ اگر کوئی رمضان کا پورا روزہ رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے تو اس سے کتنا ثواب ملے گا؟ مکمل 1 سال کا. تو یہ شعبان کے روزے اور شوال کے روزے کی حیثیت وہی ہے کہ جس طرح فرض نمازوں کے آگے پیچھے سنت موقدہ لگی ہوئی ہے. تو اس سے اور اہمیت ثابت ہو. لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے، مسلمانوں کی عورتوں کو چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھیں، اور بلکہ رمضان مبارک کی تیاری کے لیے اس مہینے میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، تاکہ رمضان میں قرآن پڑھنا اس کے لیے کیا ہو. اور اسی طریقے سے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات بھی کرنا چاہیے، تاکہ رمضان میں بھی صدقات و خیرات کرنا اس کے لیے ایک عادت بنی رہے. بلکہ علماء نے کہا ہے کہ شعبان کے مہینے میں خاص طور پر ہر وہ عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، پریکٹس کرنے کے لیے، ریہرسل کرنے کے لیے، جو عبادت اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تاکہ اس کی عادت بنی رہے رمضان میں اللہ کی عبادت کرنے کی. تو میری بہنوں، یہ شعبان کے روزوں کے بارے میں چند حدیثیں میں نے بتلایا.
ہم سب مل کے کوشش کریں اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، صدقات و خیرات کریں، دعائیں کریں رمضان کے پانے کی اور رمضان کو غنیمت سمجھنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفلی روزے رکھنے والا، نفلی نمازیں پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، کار خیر کرنے والا بنائے اور قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرہ۔